پہلا سوال، جیسا کہ آج کے وقت کا تقاضا ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی جو آج کل ہمارے پاس زور و شور سے منایا جاتی ہے یہ عید، تو اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شروعات شریعت اسلامیہ میں کب ہوئی؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی یا نہیں؟ دیکھیے، عید میلاد اس کی حقیقت سے متعلق آج سے نہیں، صدیوں سے علماء نے اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ بولا ہے کہ اب اس پر کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، جن کے سامنے قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور ہوا پرست ہوتے ہیں، جو چیز ان کو اچھی لگے اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا حالات ان کے سامنے جو ہوتے ہیں ان کی رو میں بہہ جاتے ہیں، تو ان کی بات چھوڑ دیجیے۔ جہاں تک عید میلاد کا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ نے، ان میں سے کسی نے بھی عید میلاد نہیں منائی ہے۔ نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور نہ کسی ضعیف حدیث سے یہ چیز وارد ہے۔ اور یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اصول اسلام میں عید کو صرف عادات کی حیثیت نہیں حاصل ہے، جس طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عادت ہے، جیسے پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا آج انٹرنیٹ ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا لاؤڈ اسپیکر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عید کو شریعت کے اندر یہی حیثیت حاصل ہے؟ اولاً سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عید ہے کیا۔ عید کی تعریف اگر آپ دیکھیں تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے لیے کوئی ایک تاریخ متعین ہو کہ اس تاریخ کو بار بار وہ چیز آتی ہے، اور اس دن لوگ کسی جگہ جمع ہو کر کے خاص قسم کے کچھ کارنامے اور کام انجام دیں، یہی چیز کیا ہے؟ عید ہے، اور اسی چیز کو عید مانا جاتا ہے۔ شریعت نے عید کو محض عادات میں نہیں رکھا ہے کہ انسان جب چاہے وہ اپنے لیے عیدوں کو ایجاد کر لے۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین، حتیٰ کہ تبع تابعین کے زمانے میں، لوگوں کی زندگی میں بہت عظیم واقعات اور خوشی کے مراحل آیا کرتے تھے۔ ملک فتح ہوا کرتا تھا، کسی بادشاہ کی ولادت ہوا کرتی تھی، کسی بڑے عالم کی پیدائش ہوا کرتی تھی، کوئی شخص بڑی چیز میں کامیاب ہوتا تھا، کوئی شخص کوئی بڑا کارنامہ، بڑی کتاب لکھی اس میں، لیکن کسی نے اس دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا ہے۔ تاریخ سے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی عید کا معاملہ کیا تھا؟ خالص دنیاوی نہیں بلکہ اس کا ایک دینی معاملہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ سنن کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 دن وہ کھیل کود میں گزارتے ہیں، یعنی بطور عید کے اسے منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے، یعنی گویا کہ عید منایا کرتے تھے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کو اس سے بہتر 2 دن سے بدل دیا ہے۔ حالانکہ وہ خالص قومی چیز سے کوئی بدعت نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھی، کسی کی پوجا نہیں تھی، خالص دنیاوی طور پر وہ لوگ 2 دن سال میں متعین کیے ہوئے تھے جس میں کچھ کھیل کود اور یہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی نہیں رکھا، بلکہ یہ بیان فرمایا کہ ان دونوں دنوں سے بہتر 2 دن اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں اور اس کو بدل دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کا جو معاملہ ہے وہ شریعت میں کیا ہے؟ شرعی ہے، نہ کہ محض عادات میں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی کے اوپر تھے، تابعین اسی میں تھے۔ ایک صحابی نے، چھوٹے یا بڑے میں سے کسی نے کبھی عید میلاد منائی ہو، ظاہر بات آج تک اس کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا جاتا، اسی لیے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہو، وہ چیز مٹ گئی ہو، دوبارہ اسے ایجاد کیا جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 سے زائد سال 3 بار
تہجد کی نماز پڑھا کر کے اس کو جماعت سے مشروع قرار دیا تھا، لیکن ایک خاص وجہ سے آپ نے اسے ترک کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ گویا اصل چیز کیا؟ اس کا حسن ہونا شریعت سے معلوم ہونا چاہیے، اور جس کا حسن ہونا شریعت سے معلوم نہ ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگی، وہ بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ عید میلاد النبی، اور آج جو کچھ عید میلاد النبی کے نام پر کیا جا رہا ہے، الامان الحفیظ، مسلمانوں کے اس کے اوپر شرم آنی چاہیے۔ نمازیں ترک کی جاتی ہیں، ظہر سے لے کر کے نکلے گا، عصر کی نماز جاتی ہے، مغرب کی جاتی ہے، اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ سوال یہ ہے، اور پھر اس میں مرد و زن کا جو اختلاط ہوتا ہے، اور الامان الحفیظ آج وہ چیز جسے ہمارے نبی مٹانے آئے تھے، جس کی سختی سے مخالفت کیا کرتے تھے، مرد و زن کا اختلاط، اب عورتیں عید میلاد النبی کے موقع پر گانا گاتی اور ڈانس کرتی ہیں، ذرا سوچیں۔ حتیٰ کہ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہندو ہولی کے موقع پر لال رنگ کی ہولی کھیلا کرتے ہیں، اب مسلمان عید میلاد النبی کے موقع پر بڑے شہروں میں کیا کرتا ہے؟ ہرے رنگ کی ہولیاں کھیلتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے؟ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں۔ اس لیے اصل یہ ہے، حق یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا ہر صورت میں وہ بدعت ہے، اور بدعت قبیحہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ جی تو شیخ مطلب ان کے علماء وغیرہ جو ہیں یہ پیر کے روزے کو لے کر دلیل بناتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے اس چیز کو لے کر؟ پیر کا روزہ کیا ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی لیے رکھا کہ آپ وہ دن پیدا ہوئے تھے، بلکہ اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ 2 دن ہیں جس میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جس کے اوپر شریعت سے نص موجود ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، گویا کہ اسے مشروع قرار دیا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے عید منانے کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا عید منانا ہے؟ روزہ رکھنا عید منانا ہے؟ عید کے دن تو روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، اصل یہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جمعہ جو ہفتے کی عید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے عید کا دن قرار دیا ہے، ہفتے کی عید، اس دن خاص کر کے روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں 12 ربیع الاول کو یا اپنی یوم پیدائش کو کسی بھی صورت سے منائے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی اتنا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، نہ کہ ان کے لیے دلیل ہے۔ جی تو اسی قسم کی وہ بھی جو دلیل ہے اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کا کیا؟ تو صحیح مسلم میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دن تھا؟ آیا 12 ربیع الاول تھا؟ ہم لوگ اگر بیٹھ جائیں وہاں پر اور اللہ کے رسول کی سیرت بیان کریں، آپ کے آپ کی نعت پڑھیں، تو کیا مطلب عید میلاد ہوگا؟ اس کو کوئی دنیا میں عید میلاد النبی کہتا ہے؟ عید میلاد النبی تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جمع ہو کر کے کچھ خاص کام کیے جائیں، ورنہ خود سوچئے کہ ہمارے اور آپ کی طرح کتنا عید میلاد النبی کون مناتا ہے کہ نہیں؟ آپ خود سوچیں کہ آپ نے ایک تو 34 سیریز کس کی؟ سیرت النبی کی ایک جگہ، اس طریقے سے 29 سیریز کہاں پر؟ زلفی میں، پھر اس کے بعد کیا ہے 27 سے 23 سیریز کیا ہے؟ بریدہ میں۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو کچھ ہم نے پیش کیا، تو ہمارا کہنا عید میلاد النبی کس بریلوی نے منایا ہے؟ اگر اس کو عید میلاد النبی منانا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کے قائل۔ جی کوئی اہل علم ہے ان کے پاس شک جو دلیل دیتے ہیں؟ بھائی جہاں تک دلیل کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی حکمت ہے، ربوبیت ہے کہ وہ کیا ہے؟ کسی کو دلیل سے محروم نہیں کرتا، ہے کہ نہیں ہے؟ خاص شیطان کو اجازت دیا ہے کہ وحی کے ذریعے فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے ولیوں کی طرف یہ وحی کرتا ہے اور تاکہ تم سے وہ مناقشہ اور بحث کریں، ورنہ خود ہی آپ سوچ لیے کہ آپ کے سامنے کوئی دلیل ایسی گزری ہے جو عید میلاد النبی پر دلیل بن سکے؟ بڑی امانت داری سے کہتا ہوں کوئی ایسی دلیل میں صحیح ضعیف نہیں گزری کہ ہاں وہ عید میلاد النبی کے اوپر دلیل بن سکتی ہو۔
جی آخری دلیل یہ لوگ دیتے ہیں کہ بھائی عید میلاد النبی پر خوش ہونا ہے تو خوش ہونے میں قباحت کیا ہے؟ تو کون ناخوش ہوتا ہے؟ ہم ناخوش ہیں؟ ہم لوگوں کی کہتے ہیں کہ تم لوگ روتے ہو. کون کہتا ہے روتے ہیں؟ یعنی تم لوگ خوش نہیں ہوتے بلکہ مخالفت یہ کرتے ہو. مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ تم نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جو ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا. ہمارے نبی نے خوشی کا یہ انداز استعمال کیا ہے؟ سوال ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے ہمیں خوشی اور غمی کے آداب بھی بتائے ہیں اور مواقع بھی بتائے ہیں. مواقع بھی بتائے ہیں اور آداب بھی بتائے ہیں. ان آداب میں چیخنا چلانا، نمازیں قضا ہوتی ہیں، فضول خرچی کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. تمہارے پڑوس کے اندر علاج نہیں ہو پاتا ہے بچے کا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور 20 لاکھ 25 لاکھ بلکہ اب تو 50 اسٹیج بناتے ہو عید میلاد النبی کے موقع پر. یہ کون سی خوشی ہے؟ کون سی خوشی کا موقع ہے یہ؟ آیا یہ چیز ہمارے سلف سے کیوں غائب رہی ہے؟ تو اسٹیج کی جب بات آئی تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اجلاسوں میں بھی تو 1-1 لاکھ کے اسٹیج لگتے ہیں. ہم کون کہتے ہیں کہ ہم اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ تو دین اجلاس میں اسٹیج اہل حدیث کے کون جلسہ ہے کہ اس میں 2-2 لاکھ کا اسٹیج لگتا ہو؟ کم از کم 50 کا تو لگی ہے بھائی. 50,000 کا میں تو نہیں سمجھتا کہ لگتا ہوگا. بالکل سادہ بودا سا. یہ وقت ضرورت ہے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے کھڑے تاکہ لوگ دکھائی دیں. اسی لیے جانتے ہیں چھوٹا موٹا جلسہ کوئی اسٹیج نہیں لگتا، کرسی بھی میز رکھ دی جاتی ہے. جی دیکھیے جہاں تک حجت کا معاملہ ہے، حجت سے تو کوئی نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کوئی دلیل لے آئیے شریعت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمع ہوئے ہیں، صحابہ کرام کبھی جمع ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، آپ کی پیدائش کی مناسبت سے؟ ظاہر بات یہ نہیں پیش کر سکتے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089599707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.